عام طور پر میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس حد تک تھمبنیل میں جاؤں. غلیظ ترین گفتگو کر رہا ہے, گٹر ترین, وہ لچر ترین گفتگو ہے. میں نے کچھ دن پہلے بدبو مارتے گٹر کا ڈھکنا کھلے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ, کیا مجھے یہ دیکھنے کو ملے گا؟ اور اس کے علاوہ شوبز سے وابستہ شخصیات کو, اس کے علاوہ دیگر شخصیات کو بلاتا ہے, بلا کے ان کی پارٹیز وغیرہ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. لازمی ہے کہ آپ آواز اٹھائیں. نگراں وزیر داخلہ سے آسما شیرازی صاحبہ نے اس معاملے میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کچھ معلوم کروں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے انڈر تو صرف FIA ہے, جو IB ہے وہ بھی سول حکومت کے انڈر ہوتی ہے, اور جو ISI ہے وہ بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پر موجود وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے, گو کہ ہے خفیہ ادارہ افواج پاکستان کا. لیکن جو بات کی تھی سرفراز بگٹی صاحب نے, اس میں یہ وضاحت ضروری تھی. تو عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سپورٹ جاری رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اب اس ویڈیو کے موضوع کی بات. عام طور پر میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس حد تک تھمبنیل میں جاؤں اور مجھے یہ بھی لکھنا پڑے. کم ہی ہوا ہے کہ اس ویڈیو کو کون کون دیکھے کون نہ دیکھے, یا میں اس کو ریسٹرکٹڈ کروں. لیکن ابھی میں نے یہ کیا ہے. اس ویڈیو کے تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہے, میں نے لکھا ہوا ہے محسن بیگ نے کپڑے اتار کے کندھے پہ کیوں رکھ لیے, اربوں روپے کے ٹھیکوں میں کرپشن کا کمیشن کا خواہش مند پاگل ہو گیا, بین الاقوامی ثابت شدہ چور کو چابی کس نے دی. یہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بات کی ہے. تو اب ماجرا کیا ہے؟ یہ جو محسن بیگ ہے یہ آج کل سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے. ان ویڈیوز میں محسن بیگ اس وقت عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں غلیظ ترین گفتگو کر رہا ہے, گٹر ترین. یہ منہ کھولتا ہے اور تعفن اٹھتا ہے جب یہ بولتا ہے. تو اس گفتگو کو کوئی بھی سنے, جتنے گھٹیا غلیظ الفاظ اس گفتگو میں موجود ہیں, کوئی بھی مہذب شخص اس پر بات کرتے ہوئے بھی سوچے گا, کیونکہ یہ وہ مٹیریل ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے, فیملیز تک جاتا ہے, لوگ اسے سنتے ہیں, مرد و خواتین سب سنتے ہیں. بڑی عمر کے یعنی میرے بزرگ اس کو سننے والوں میں شامل ہوں گے, مجھ سے چھوٹی عمر کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. تو جب آپ ان تک کوئی چیز پہنچا رہے ہیں تو یہ بڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے. اور یہ جو محسن بیگ ہے یہ عمر میں مجھ سے کہیں بڑا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ بڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے. لیکن اب میں عام طور پر صاحب کا صیغہ کسی کے لیے استعمال کرتا ہوں, اس جگہ میں نہیں کر رہا. لیکن جو یہ کر رہا ہے ایک خاتون کے بارے میں, ایک ایسی خاتون کے بارے میں جن کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے ذرا سا بھی لحاظ نہیں کر رہا, جن کے بہت بڑی تعداد میں پاک پتن میں جا کر پوچھئے تو بہت بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے باقاعدہ مرید ہیں. یہ شخص جو گفتگو کر رہا ہے بشرا بی بی کے بارے میں, وہ لچر ترین گفتگو ہے. میں نے کچھ دن پہلے مختلف اینکرز کو, جن کے پروگرامز میں جاتا رہتا ہے ٹیلی ویژن پہ, افسا کومل ہیں, آسما شیرازی صاحبہ ہیں, سلیم خان صافی صاحب اس کو بہت اپنے پروگرامز میں بھی بلاتے ہیں اور اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں بھی اس کو مہمان بناتے ہیں. حامد میر صاحب ہیں اور کچھ لوگ ہیں. میں نے سب کو ٹیگ کر کے پوچھا تھا, جب اس نے بدکار ترین عورتوں کا سرغنہ قرار دیا تھا, جب اس نے وہ گفتگو کی تھی جو میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا, کوئی بھی دہرا نہیں سکے گا, اور یہ بیٹھ کر اطمینان سے ایک آفس میں اپنی کرسی پر, آن لائن نیوز ایجنسی کا یہ ایڈیٹر ان چیف بنا ہوا ہے, تو یہ وہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کیا اب اس شخص کو بلائے گا کوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ ٹیلی ویژن پہ موجود ہو کسی پروگرام میں تو وہاں کوئی اور شخص بھی نہ بیٹھے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا, آسما شیرازی صاحبہ نے کیا یہ کہ اظہر صدیق صاحب ان کے ساتھ وہ منصور علی خان کے پروگرام میں موجود تھیں تو اڑ گئی تھیں. تو اب اس لچر ترین بدبو مارتے گٹر کا ڈھکنا کھلے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ, کیا مجھے یہ دیکھنے کو ملے گا, اسے کوئی بلائے گا؟ میں نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے ساتھ اگر کوئی موجود ہو تو وہ بھی اڑ جائے. میں کیوں کر رہا ہوں اس کو ڈسکس؟ یہ پہلے اس نے کیا تھا گھٹیا ترین گفتگو, لیکن اس نے یہ پھر دوبارہ کی اور یہ کہتا ہے کہ میں کچھ ثبوت وغیرہ بھی لے کر آؤں گا. اب پہلے میں کچھ ثبوت وغیرہ
آپ کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے اس شخص کی بات کر لیتے ہیں. یہ غالباً 2001 کی بات ہے. اب جو ڈاکیومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، امریکہ میں بین الاقوامی طور پر ثابت شدہ کرپٹ چور آدمی ہے یہ. وہاں پر جو اس کے بارے میں لکھا گیا تھا جج کے فیصلے میں، اس میں لکھا ہوتا محسن بیگ AKA آلسو نون ایز، پھر وہ مالڈووان جوزف سم تھنگ، 3-4 اس نے وہاں پر اپنے نام رکھے ہوئے تھے اور فراڈ کرتے ہوئے وہاں پر پکڑا گیا تھا. آپ کو اس آدمی کے بارے میں اور جاننا ہے؟ یہ جو بکواس کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے اپنے کپڑے اتار کے اپنے کندھے پہ کیوں رکھ لیے ہیں؟ پوری طرح سے یہ برہنہ ہو چکا ہے، کیوں ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شہباز گل صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، جب یہ غریدہ فاروقی کے پروگرام میں آیا اور اس نے آ کے ریحام خان کی گھٹیا ترین کتاب پر بات کی تھی، اور وہاں 4 مردوں کے درمیان بیٹھ کے غریدہ ہنس رہی تھیں، یہ سب کچھ ہوا تھا. تو شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا آج محسن بیگ کے بےہودہ بے تکی الزامات سنے تو 2 سال پہلے سردیوں کا وہ دن یاد آیا جب محسن بیگ فردوس عاشق اعوان کے ساتھ وزیراعظم آفس تشریف لائے اور وزیراعظم صاحب کو مشورہ دیا کہ ان کے توسط سے، یعنی محسن بیگ کے توسط سے، اس کے ریفرنس سے اگر وزیراعظم میڈیا کو 2 سے 3 ارب روپے کے اشتہارات دیں تو تمام میڈیا کنٹرول کر کے سامنے پھینک دیں گے. یہ آدمی تمام میڈیا کنٹرول کرنا چاہتا تھا. آپ شہباز گل کہتے ہیں ملاقات میں دنیا گروپ کے ایک بزرگ اور معتبر صحافی بھی موجود تھے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو اپنے کسی اور کام کے سلسلے میں وزیراعظم سے ملنے آئے تھے. اس کے علاوہ ہماری پارٹی کے تقریباً 8 کے قریب اور لوگ بھی وہاں موجود تھے. وزیراعظم نے آفر مسترد کر دی. اس کے بعد چند دن کے بعد پھر تشریف لائے، محسن بیگ آیا اور وہ وزیراعظم کو روس کی کمپنی کی پائپ لائن کے منصوبے کی فوری اجازت کی سفارش کر رہے تھے. وزیراعظم نے اس کمپنی کو ان کے کہنے کی وجہ سے ٹھیکہ نہیں دیا کیونکہ وزیراعظم کے خیال میں وہ بہت مہنگا ٹھیکہ تھا. اب شہباز گل نے سوالات کیے تھے کہ ڈیل میں محسن بیگ کا کمیشن کتنا تھا. وزیراعظم کی بار بار منت سماجت کی درخواست کی کہ منصوبے کی منظوری دی جائے. وزیر اعظم کو کئی اور لوگوں سے سفارش بھی کروائی تھی. اس بات کا بھی جواب دے محسن بیگ. کیا یہ درست ہے کہ جب وزیر اعظم نے آپ کو اجازت نہیں دی تو آپ نے وزیر اعظم کے خلاف ٹی وی پر بات شروع کر دی؟ یہ بھی سوال کیا تھا شہباز گل نے اور کہا تھا اگر اس دن وزیر اعظم آپ کے کہنے پر 2 ارب روپے کے اشتہارات آپ کے حوالے کر دیتے تو وزیر اعظم بہت اچھے ہوتے، بہت برے ہو گئے. اگر وزیر اعظم روس والا ٹھیکہ دے دیتے تو بہت اچھے ہوتے، آپ بہت برے ہو گئے. آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنی اوقات اور اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہو. کچھ دن پہلے اس محسن بیگ نے اپنے پالتو لوگوں کے ذریعے ایک مہم چلائی تھی اور یہ خبریں لگوانا شروع کی تھیں کہ نگراں وزیر اعظم یہ بنے گا، اور اس کی اپنی نیوز ایجنسی بھی ہے، اس نے سب کے ذریعے کام شروع کیا تھا. اپنے گھر میں یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے گھر میں مختلف شعبہ صحافت سے اور اس کے علاوہ شوبز سے وابستہ شخصیات کو، اس کے علاوہ دیگر شخصیات کو بلاتا ہے، بلا کے ان کی پارٹیز وغیرہ کرتا ہے اور ان پارٹیز میں سب چلتا ہے. یہ وہ پارٹیز اپنے گھر پہ کرتا ہے. اس کے گھر پر جب چھاپا پڑا تھا تو اس نے FIA والوں پر فائرنگ کی تھی. اس پہ جب FIA والے گرفتار کر کے لے کر گئے تو انہوں نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا، اس کے منہ پہ نشانات وغیرہ بھی آئے تھے، لیکن اس نے باقاعدہ سڑک پہ آ کر پسٹل نکال کے FIA والوں پہ فائرنگ کی تھی. ایک اہلکار کو حامد میر صاحب نے خبر دی تھی، اس نے زخمی بھی کیا تھا، اس کا بیٹا بھی باہر آ گیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا تھا. تو یہ سب کچھ ہوا تھا اس کی طرف سے. اب یہ اس وقت گھٹیا ترین گفتگو کر رہا ہے. اتنی لچر گفتگو تھی کہ میں نے پاک پتن میں، بشرا بی بی کے پاک پتن میں، خاور مانیکا کے، وہاں میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور وہ لوگ جو گدی سے متعلق لوگ ہیں، جو مانیکا خاندان سے، وٹو خاندان سے متعلق لوگ ہیں، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا یہ آدمی محض بکواس کر رہا ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے بشرا بی بی کے بارے میں محض بکواس ہے. بشرا بی بی انتہائی قابل احترام خاتون ہیں. یہ مجھے پاک پتن سے ایک صاحب نے جو دربار ہے اس سے جڑی ایک شخصیت ہے انہوں نے بتایا، اور میں نے یہ 1 سے زیادہ لوگوں سے رابطہ کیا. ہمارے جرنلزم کے دنوں کا، دنیا نیوز کے دنوں کا ایک دوست بھی وہاں پر موجود ہے جو وکیل بھی ہے اور تمام معاملات کو جانتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا. اس وکیل دوست سے میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن پھر میں نے ملٹیپل لوگوں سے رابطہ کر کے پاک پتن میں یہ تمام چیزیں معلوم کی ہیں. تو یہ کیوں کر رہا ہے اس وقت؟ اور ہمارے یہاں جب یہ گند مچا رہا ہے تو اس گند کو مچاتے وقت ہو کیا رہا ہے کہ لوگ اس کی پرانی تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کی تو جہاز میں تصویریں عمران خان کے ساتھ، ملک ریاض کا جہاز تھا، نعیم الحق مرحوم بھی تصویروں میں نظر آ رہے ہیں، اون چودھری بھی ان تصویروں میں تھا، 2 لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اس گروپ فوٹو میں، ایک عمران خان صاحب ہیں، ایک محسن بیگ ہے. تو یہ تو اتنا قریبی آدمی تھا. تو اگر اسی طرح سے ایک تصویر جو ہے وہ ثبوت ہے تو محسن بیگ کی تو گزشتہ کچھ عرصے میں بڑی تصویریں وائرل ہوئیں موجودہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی. تو کیا موجودہ آرمی چیف کا آدمی مان لیں اس کو؟
کسی بھی شخص کی کسی کے ساتھ کوئی تصویر آ جائے گی تو اس کا آدمی مان لیں گے. محسن بیگ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جہاز میں موجود ہے تو محسن بیگ جو ہے اپنے گھر میں آرمی چیف صاحب کے ساتھ اس کی تصویر ہے. تو یہ تصویریں جس طرح سے لوگ ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں اسی طرح سے دوسری تصویریں آ جاتی ہیں، پھر سب کو ثبوت مان لیا جائے. یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب اس وقت جو یہ کر رہا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کے خلاف ایک مہم جو باقاعدہ مریم نواز سے گزشتہ کچھ عرصے میں ملاقات کرنے والے، جاتی ابرا جا کر ملاقات کرنے والے لاہور کے وسط میں جیل روڈ کے نزدیک ایک دفتر میں موجود صحافیوں کی طرف سے کی گئی ہے، شروع کی گئی ہے. یہ اسی مہم کا حصہ ہے جو محسن بیگ کر رہا ہے، اور اسے باقاعدہ نون لیگ کی طرف سے ہدایات ہیں کہ یہ کرنا ہے. میں جب یہ موضوع ڈسکس کرنے اپنے دوستوں سے اپنے دفتر میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہاں آپ اس بھونکنے والے آدمی کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہ اسی طرح سے سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف بھی شروع ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس چیز سے کیا فرق پڑنا چاہیے، یہ آدمی لچر بن کی جس حد تک آ گیا ہے، اس کو جواب دینا چاہیے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ جب گھر کا مالک نہ ہو تو پھر گھر والوں پر، گھر کی عورتوں پر جو لوگ حملے کرتے ہیں نا وہ انتہائی پست لوگ ہوتے ہیں. اب جب گھر کا مالک اس وقت جیل چلا گیا ہے تو پھر گھر کی عورت پہ حملہ کرنے والا یہ آدمی اسی طرح کے انتہائی پست لوگوں میں شامل آدمی ہے. یہ اس وقت عمران خان کے سیاسی مخالفین ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس لیے یہ تمام بکواس کر رہا ہے. کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے اپنے کاروبار سے متعلق ہیں. یو ایس والا تو معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.